بہت سے ساتھیوں نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھا ہے۔ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور تجلیات اس رات میں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو بہت سے ساتھیوں نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھا ہے کہ تاکہ وہ اس رات میں کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکیں۔ یقیناً یہ صلاۃ التسبیح کا عمل بھی بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا، یا اماہ، یہ جو الف ہے یہ یا متکلم کو الف سے بدل دیا ہے، ہاتھ سکتے کیا ہے، اے میرے پیارے چچا۔ عباس سے فرمایا کہ میں تمہیں 10 خصلتوں والا عمل نہ دوں؟ وہ ایسی برکتوں والا عمل ہوگا کہ چھوٹے بڑے، پرانے اور نئے، ظاہری اور باطنی، پہلے اور بعد والے، ہر قسم کے گناہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا تھا کہ اگر ہر روز پڑھ سکتے ہیں تو ہر روز پڑھیں، اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اگر جمعہ میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، فرمایا پھر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، فرمایا پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، فرمایا عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھ۔ یعنی کتنی فضیلت والا عمل ہے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو وہ صلاۃ التسبیح کا عمل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھے، 4 رکعتیں، اور سورہ فاتحہ پڑھے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا یہ صلاۃ التسبیح کے نام کی مناسبت سے مسبحات میں سے، جیسا کہ سورۃ الحدید ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورۃ الحشر ہے، یہ بھی ایسے شروع ہوتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اسی طرح سورۃ الصف ہے، وہ بھی ایسے شروع ہوتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سورۃ الجمعہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورۃ التغابن ہے، وہ بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو ان میں سے پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ روایات میں جیسا کہ آتا ہے، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، اسی طرح سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الہاکم التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، ان میں سے کوئی سورت پڑھ سکتا ہے۔ جب تلاوت مکمل کر لے، سورہ فاتحہ کے بعد کسی بھی سورت کی تلاوت جو کرنا چاہتا ہے مکمل کر لے، اس کے بعد 15 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بعض علماء نے اس کا بھی اضافہ کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا پڑھے 15 دفعہ۔ اس کے بعد رکوع کے اندر 10 دفعہ پڑھے، رکوع سے کھڑا ہو تو پھر 10 دفعہ پڑھے،
سجدے میں جائے تو پھر 10 دفعہ پڑھے، سجدے سے اٹھے تو پھر 10 دفعہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں جائے تو پھر 10 دفعہ پڑھے، جب اس سجدے سے اٹھے تو پھر 10 دفعہ پڑھے، تو 40 مرتبہ تو سجدوں میں ہو گیا، اور 20 دفعہ رکوع میں اور رکوع سے اٹھنے میں ہو گیا، 60 دفعہ ہو گیا، 15 دفعہ قرات کے بعد پڑھا تھا، 75 دفعہ ہو گیا۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 رکعت کے اندر 150 دفعہ ہو گیا، 75 اور 75، اور پھر دوسری 2 رکعتوں میں بھی 150 دفعہ ہو گیا، تو 300 دفعہ ہو گیا، تو کل تسبیح کی مقدار جو ہے وہ 300 دفعہ ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، پھر سجدہ سہو کیا، تو وہ جو سہو کے سجدے ہوں گے تو ان میں نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اگر ان میں پڑھے گا تو 300 سے اس کا عدد بڑھ جائے گا، ٹوٹل اس کا عدد جو ہے وہ 300 مرتبہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جس کا راوی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا طریقہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے، اس میں یہ ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک جب پڑھتے ہیں، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائے، اس کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھ لے۔ اس کا فرق یہ آئے گا کہ دوسرے سجدے کے بعد جو 10 دفعہ پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھنی پڑے گی، اس طرح 75 مرتبہ ہو جائے گی، گویا کہ 15 دفعہ جو ہم قرات کے بعد کرتے تھے وہ قرات سے پہلے کر لی، اور جو دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھ کے بیٹھتے تھے تو 10 دفعہ وہاں پڑھتے تھے وہ ہم نے یہاں پر قرات کے بعد لے آئے، وہ اس طریقے پر بھی ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھا نہیں جاتا، اس لیے یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے سجدے کے اندر یہ تسبیحات 20 دفعہ پڑھ لی جائے، یعنی جو اس کے دوسرے سجدے کے بعد پڑھنا تھا وہ بھی سجدے کے اندر ہی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اس کو 20 دفعہ پڑھ لیا جائے، تو اس طریقے پر بھی دوسرے سجدے کے بعد آپ کو بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس کے مختلف طریقے ہیں، زیادہ تر جو مشہور ہیں وہ 2 طریقے پہلے والے مشہور ہیں، یہ تیسرا طریقہ جو ہے یہ اتنا مشہور نہیں ہے۔ آپ پہلے والے 2 طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ اس کے ایک دعا بھی ہے، وہ جب 4 رکعتیں مکمل کر کے تشہد پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں، سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ العظیم وہ دعا میں جو ویڈیو کے درمیان میں یا اس کے آخر میں وہ لگوا دوں گا، اب وہاں پر دیکھ لینا۔ تو آپ نے طریقہ اس کا دیکھ لیا ہے، کتنا آسان عمل ہے یہ، اور جو اس میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس کے کتنے فضائل ہیں، اس لیے اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لینا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے جو برکت والے مواقع ہیں، برکت والے زمانے ہیں، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پھر اس کی طاق راتیں ہیں، اور اسی طرح یہ جو شب برات کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات، اس طرح کے جو مواقع ہیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اللہ رب العزت کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے،
اور اس میں یہ چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں. اس سے اللہ رب العزت انسان کے آگے بڑھنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ اس کے گناہ ہوتے ہیں. وہ چیزیں ہوتی ہیں بسا اوقات انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی. تو جب اس طرح کی نمازیں پڑھی جائیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے، اس کے ذریعے سے وہ سارے معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ترجمان القرآن کا لقب بھی ملا ہے، مفسر قرآن کا لقب بھی ملا ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے. زوال کے بعد جمعہ سے پہلے وہ اس نماز کو صلاۃ التسبیح کو پڑھا کرتے تھے. یہ والا معمول بھی بہت بہترین ہے. ہر جمعے میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر جمعہ کے دن نہیں پڑھ سکتے تو باقی دنوں میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، زوال کے بعد ظہر سے پہلے آپ پڑھ لیں. 5 وقت ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، ان کے علاوہ آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں. پہلا مکروہ وقت کیا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہو کر ایک نیزے تک بلند نہیں ہو جاتا، یہ وقت مکروہ ہے. اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، خواہ وہ فرائض ہوں خواہ وہ نوافل ہو. کوئی بھی یہاں جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اسی طرح کسی کے ذمہ سجدہ تلاوت تھا، وہ کہتا ہے میں وہ کر لوں، یا قضا نماز ہے، کوئی بھی نماز ان اوقات میں نہیں پڑھنی چاہیے. اگر جنازہ اسی وقت میں فرض ہو گیا ہے یا سجدہ تلاوت اسی وقت میں فرض ہو گیا وہ دوسری بات ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. عملی طور پر ایسا شاذ و نادر ہے. دوسرا وقت استواء شمس کا، نصف النہار کا، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے. یہ بہت معمولی وقت ہوتا ہے. علماء نے احتیاطاً 5 منٹ پہلے لکھا ہے، 5 منٹ بعد لکھا ہے، اور یہ ہمارے ہاں جو کیلنڈر ملتے ہیں ان میں یہ وقت لکھا ہوا مل جاتا ہے. اس میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. نوافل نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، اور فرائض اور واجب جو ہے وہ بھی اگر پڑھ لیے تو اس کا اعادہ لازم ہے. تیسرا وقت عصر کے بعد جب سورج زرد پڑ جاتا ہے، وہاں سے لے کر غروب تک کا وقت، اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ اسی دن کی عصر کی نماز اگر اس میں تاخیر ہو گئی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، مگر ایسا کرنا بھی گناہ ہے. تو یہ 3 وقت، طلوع کا، استواء شمس کا، غروب کا، یہ وہ اوقات ہیں جن میں کوئی بھی نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. فرائض واجب اگر پڑھ لیے تو وہ دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. اس کے علاوہ یعنی ان 3 اوقات میں نہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سجدہ تلاوت، نہ نماز کی قضا کی جا سکتی ہے، نہ ادا کی جا سکتی ہے. تو 2 وقت اور ہیں. ایک وقت صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک جو فجر کی نماز کا وقت ہے، اس میں صرف سنتے پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی نماز نہیں، نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ قضا کوئی نماز ذمہ ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے. دوسرا وقت وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. عصر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ کوئی نماز قضا ہے تو وہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ جو 2 وقت ہے، فجر کی نماز کا، عصر کی نماز کا، یہ ان نمازوں کی حرمت کی وجہ سے، ان کی حرمت ہے، ان کی عظمت ہے کہ پورا وقت جو ہے وہ انہی میں گزارنا چاہیے، یا اکثر وقت ان میں گزارنا چاہیے. اس وجہ سے دوسری نفلی نمازیں جو ہے ان کے اندر مکروہ قرار دے دی گئی ہیں. ان اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت، یہ کل 5 اوقات ہو گئے ہیں. 2 کے اندر، 3 کے اندر جو کراہت ہے وہ ان کی ذات کے لحاظ سے ہے، 2 میں کراہت جو ہے وہ نمازوں کی حرمت کی وجہ سے ہے. تو ان 5 اوقات کے علاوہ آپ صلاۃ التسبیح کی جو نفل نماز ہے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے ان اوقات کا خیال کرتے ہوئے آپ کسی بھی وقت جب آپ کو آسانی ہو یہ نماز پڑھ لیں. بہت آسان ہے، صرف یہ تسبیح کا اضافہ کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر رکعت کے اندر یہ 75 مرتبہ بنتی ہے، 2 رکعتوں میں 150 دفعہ ہو جائے گی اور 4 رکعتوں میں 300 دفعہ، یعنی ٹوٹل اس کی تعداد 300 دفعہ ہے اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہے۔ تو اس کو خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شب برات میں کوئی بھی آدمی اس نماز سے محروم نہ رہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اس برکت والی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ مبارکہ، برکت والی جو رات ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی تمام برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار یہ رات ہماری زندگیوں میں آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو لمبی زندگی، صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔